أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وما من دابة في الأرض اور نہیں ہے کوئی بھی جاندار زمین میں إلا على الله رزقها مگر اللہ کے ذمہ ہے اس کا رزق ويعلم مستقرها اور وہ اللہ جانتا ہے اس کے ٹھہرنے کی جگہ کو ومستودعها اور اس کے سونپنے کی جگہ کو کل فی کتاب مبین ہر چیز کھلی کتاب میں ہے وَهُوَ الَّذِي اور اللہ وہ ذات ہے خلق السماوات والارض جس نے پیدا کیے آسمان اور زمین فی 6 ایام 6 دنوں میں وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ اور تھا تب عرش اس کا پانی پر لِيَبْلُوَكُمْ تاکہ وہ آزمائے تمہیں اَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا کہ کون تم میں زیادہ اچھے عمل کرنے والا ہے وَلَئِن قُلْتَ اور البتہ اگر آپ کہیں اِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ بے شک تم اٹھائے جانے والے ہو من بعد الموت مرنے کے بعد لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا تو البتہ ضرور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان هذا الا سحر مبین نہیں ہے یہ مگر جادو ہے کھلا وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ اور البتہ اگر ہم مؤخر کریں ان سے عذاب الى امت معدودہ ایک متعین مدت تک لَيَقُولَنَّ تو البتہ وہ ضرور کہنے لگیں گے ما يحبسو کس چیز نے اس کو روک رکھا ہے الا خبردار یوم یاتیہم جس دن وہ آ جائے گا ان پر لیس مصروفا عنہم تو نہیں پھیرا جائے گا ان سے وحاق بہم اور گھیر لے گی ان سے انہیں ما کانوا بہ یستہزئون وہ چیز جس کا وہ ٹھٹھا اور مذاق کرتے تھے اللہ جل شانہ کی قدرتیں اور اس کے اختیارات بہت وسیع ہیں اور وہی ساری کائنات کا خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے تو جب اس نے پیدا کیا تو سب کی ضرورتیں پیدا کرنے والا ان کا انتظام کرنے والا بھی وہ اللہ ہے اس لیے اب اللہ کی یہ قدرت اور اس کے اس انعام کا ذکر کیا کہ مخلوق کے مطالبے کے بغیر اللہ نے مخلوق کی ضروریات کا انتظام کر دیا ہے ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں اللہ نے مخلوق کو اختیار نہیں دیا ان میں اپنا اختیار رکھا ہے اس لیے مخلوق کو اس میں ہاتھ مارنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور اس میں
اس کی ذات پہ شکوے شکایت کی بھی ضرورت نہیں۔ مثلا رزق کا انتظام کرنا، رزق پہنچانا، یہ اس نے ذمہ داری لے لی۔ اب کس کو کتنا رزق دینا ہے یہ اس نے اپنے پاس اس کا اختیار رکھا ہے۔ اس میں کسی انسان کا کوئی دخل نہیں کہ وہ اپنی طاقت سے، اپنے زور سے، اپنی عقل سے رزق کھینچ کر کے اپنے پاس لے آئے۔ یہ اس کے دائرہ اختیار سے اللہ نے باہر رکھا ہے، اور رزق کی تقسیم یہ صرف اور صرف اس کی ذات کے اپنے اختیار میں ہے۔ اور اس رزق کی تقسیم پر کسی کے لیے کم، کسی کے لیے درمیانہ، کسی کے لیے زیادہ، تو اس میں اگر کسی کو کم ملے اس کو اس کی ذات پر شکوہ شکایت کا بھی حق نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا وما من دابہ، اور نہیں ہے کوئی بھی جاندار۔ دابہ دبہ یا دبوں سے ہے جس کے معنی حرکت کرنے کے ہوتے ہیں، تو مراد ہر وہ جاندار جو متحرک ہے، یعنی کہ جو جاندار ہے۔ فی الارض، اس زمین میں، الا علی اللہ رزقھا، مگر اللہ کے ذمے ہے اس کا رزق، اس کی روزی۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، اور جانتا ہے وہ اللہ اس کے ٹھہرنے کی جگہ کو، وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور اس کے سونپے جانے کی جگہ کو۔ کائنات میں کتنی دنیا مخلوقات ہیں جو سب کے سب وقت پہ کھا رہے ہیں، اور انسان کے علاوہ بہت سی مخلوقات ہیں جن کے معاش کا کوئی بھی ذریعہ نہیں ہے۔ بغیر ذریعہ معاش کے اللہ سب کو دے رہے ہیں۔ اور یہ جو انسان کو مغالطے لگتے ہیں نا کہ ہم یہ کریں، یہ کریں، یہ کریں، ہم تو بہت سا رزق کھینچ کے لے آئیں، یہ ایسا نہیں ہے۔ ہاں صرف اتنا ہے کہ انسان کو اللہ نے اس اسباب کی دنیا میں پیدا کیا، اس لیے یہ اس دنیا کے اندر اپنی زندگی گزارنے کے اسباب کو محض اختیار کرنے کا مکلف بنایا ہے۔ اس کے نتائج کا اللہ نے اس انسان کو اختیار نہیں دیا۔ اسباب اختیار کرے اپنے کام کے لیے، نتیجہ اللہ کے ذمہ ہے۔ اسی طرح رزق کے اسباب صرف اس نے اختیار کرنے ہیں، رزق دینا اللہ کے ذمہ ہے، اسباب سے رزق کا نتیجہ نکالنا وہ اللہ کے اختیار میں، انسان کے بس میں نہیں ہے۔ اسی طرح انسان دیکھے کہ اپنے علاوہ کتنے مخلوقات ہیں، یہ پرندے دیکھ لو، کیڑے مکوڑے دیکھ لو، جنگلی جانور دیکھ لو، کوئی معاش کا ذریعہ نہیں، لیکن اللہ انسان سے زیادہ ان کو رزق دے رہے ہیں۔ یہ جانور انسان سے زیادہ کھاتے ہیں، ہم سے کئی گنا زیادہ ان کا رزق ہوتا ہے، کھانا ہے، لیکن ان کو سب کو مل رہا ہے۔ بلکہ جو انسان جانور پالتا ہے، جن کو اپنے گھر میں کھلاتا ہے، ان سے زیادہ وہ جانور صحت مند ہوتے ہیں جن کے کھانے پینے کا کوئی بھی انتظام نہیں کرنے والا، جن کے کھلانے کے کوئی ذرائع نہیں ہیں۔ ان انسان کے حوالے جو جانور ہیں، ان سے زیادہ وہ تندرست اور توانا ہوتے ہیں۔ تو اس سے بات سمجھی جا سکتی ہے کہ یہ رزق کا معاملہ اللہ کے ذمہ ہے، اور اللہ سب کو اپنے خزانوں سے رزق دے رہا ہے۔ اس لیے وہ اللہ جانتا ہے مستقر سب کے عارضی ٹھہرنے کی جگہ کو، وہ مستودعہ، اور ان کے سونپے جانے کی جگہ جو ایک لمبا زمانہ یعنی قبر کی دنیا۔ کل فی کتاب مبین، یہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہے جو کتاب اللہ کا علم ہے، لوح محفوظ ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور اللہ کی قدرتیں، اس کی شانیں دیکھو، وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین، 7 آسمان اور 7 زمینیں، فی 6 ایام، 6 دنوں کے اندر۔
یعنی جو آج ہمارا اندازہ 6 دنوں کا ہے، اتنے وقت میں اللہ نے یہ آسمان زمین بنا دیے۔ ایک لمحہ میں اللہ بنا سکتے تھے، لیکن انسانوں کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھو ہم بھی ایک تدریج سے کام کرتے ہیں، تم بھی اپنے کاموں کو تدریج، ترتیب، تنظیم اور آہستگی سے کیا کرو۔ جلد بازی یہ اچھی بات نہیں ہے، اس لیے 6 دنوں کا ذکر فرمایا۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس وقت اس کا عرش تھا پانی پر۔ ایک روایت ہے مستدرک کے حاکم سے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اللہ فرماتے ہیں کہ عرش اللہ کا پانی پر تھا، تو پھر پانی کہاں، کس کے اوپر تھا؟ تو آپ نے فرمایا پانی ہوا پر تھا۔ اس نے پھر کہا کہ ہوا کس پر تھی؟ فرمایا ہوا اللہ کی قدرت پر تھی۔ تو جو اللہ نے ان مخلوقات کو پیدا فرمایا، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ شب و روز تمہارے بنائے، آسمان زمین کو بنایا تمہارے حساب کے لیے، تاکہ آزمائے، جانچے تمہیں، ایکم احسن عملا، کہ کون تم میں زیادہ اچھے عمل کرنے والا ہے۔ تو یہاں اللہ نے حسن عمل کو بیان کیا ہے، کثرت عمل کو بیان نہیں کیا۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ تم سے کثرت عمل چاہتے ہیں، زیادہ عمل چاہتے ہیں، نہیں، فرمایا کہ اللہ تم سے حسن عمل چاہتے ہیں، کہ تمہارے عمل وہ حسین ہوں، وہ خوب تر ہوں، ثمر کے تم عمل کرو۔ اس لیے جو ہم نماز پڑھیں، دیگر اعمال کریں، تو ان میں کثرت کو ہم نہ دیکھیں کہ ایک وقت میں ہم 20 30 نفلیں پڑھیں۔ جتنی نماز پڑھیں، فرض سنت، کم از کم اس نماز کو حسین بنائیں، اس کو اپنے حسن کے ساتھ۔ نماز کا حسن کیا ہے؟ تو نماز کا حسن یہ ہے اس کو تمام مسائل اور احکام کے ساتھ ادا کرنا۔ جو چیزیں نماز میں فرض ہیں، واجب ہیں، سنت ہیں، مستحبات ہیں، سب کا لحاظ کر کے اس عمل کو اخلاص، خشوع خضوع سے ادا کرنا، یہ حسن عمل ہے۔ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ، اور البتہ اگر آپ کہیں ان سے کہ بے شک تم اٹھائے جانے والے ہو، من بعد الموت، مرنے کے بعد، لَيَقُولُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو البتہ ضرور کہنے لگیں گے کافر، إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، نہیں ہے یہ مگر جادو ہے کھلا۔ یہ ہاذا کی ضمیر کس کی طرف راجع ہے؟ ایک تو مفہوم یہ کہ یہ قرآن کی طرف راجع ہے، کہ یہ قرآن جس کو یہ ہمیں پڑھ کے سنا رہے ہیں، جس میں مرنا، مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا، یہ تو بس ایسے جیسے دماغ کو جادو کیا جا رہا ہے، یہ ایک جادو کی چیز ہے۔ یا دوسرے اس کے مفہوم ہاذا، یہ اشارہ ہے یہ باس بعد الموت کا، کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا، یہ ہمیں کو بات سمجھ تو نہیں آتی، یہ تو ایسے لگتا ہے جیسے جادو کا کوئی کرشمہ ہوگا، کوئی جادو کی شعبدہ بازی ہوگی کہ مرنے کے بعد پھر زندہ ہو جائیں۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ، اور البتہ اگر ہم ان سے مؤخر کر دیں، دیر کر دیں ان پہ عذاب لانے کو، إِلَىٰ أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ، ایک متعین اور مقرر مدت تک۔ امت کے کئی معنی آتے ہیں، امت کے معنی گروہ کے بھی ہوتے ہیں، امت کے معنی پیشوا کے بھی ہوتے ہیں، قرآن کریم میں یہ بیان ہے، اور امت کے معنی ایک زمانے کے اور ایک دور کے بھی ہوتے ہیں، اور جہاں یہ زمانہ اور مدت کے معنی میں ہے، اِلَىٰ أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ، ان کو ہم ڈھیل دے دیں ایک امت معدودہ یعنی متعین وقت تک، لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُ، یعنی اگر ہم ان پہ ان کی شرارتوں کی وجہ سے عذاب کو جلدی نہ لائیں، مؤخر کریں، جیسے اللہ کی عادت ہے، اللہ کا دستور ہے کہ اللہ فوری گرفت نہیں کرتے، انسان کو ڈھیل دیتے رہتے ہیں، تو بعد دفعہ انسان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے اور اپنی
سرکشی کی مستی میں آ کے کہتا ہے اگر میں غلط ہوں تو پھر اللہ مجھے پکڑتا کیوں نہیں ہے. یہ عام طور پر ہمارے ایمان رکھنے والے بھی لوگ کہتے ہیں، یہاں تو اللہ کافروں کی بات کہہ رہے ہیں، ایمان والا بھی ایسے الفاظ کہتا ہے جب اپنی مستی میں مبتلا ہوتا ہے کہ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُ، تو البتہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ ما يحبسو، ہم نہیں مانتے ہم کفر پر ہیں تو عذاب کیوں نہیں آتا. ما يحبسو، کس چیز نے اس کو روکا ہوا ہے. الا، خبردار، یوم یاتیہم، جس دن وہ آ جائے گا ان پر، اللہ کی پکڑ آ گئی تو لیس مصروفا عنہم، تو نہیں اس کو پھیرا جائے گا ان سے، یعنی پھر کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہوگا. وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور گھیر لے گا وہ عذاب ان کو کہ جس کا اس سے پہلے مذاق اڑاتے تھے، جس کے ساتھ ٹھٹھا کرتے تھے. اب جب آئے گا، جب بھی خدا کی پکڑ آئے گی تو دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں جو اس انسان سے اس کو روک پائے.